اخلاط شہر کے محاصرے کے دوران ایک رات ایک بڑھیا سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اسے اخلاط شہر کے حاکم ملک الاشرف کے کاتب ذکی اعجمی نے اس لیے روانہ کیا ہے کہ اگر سلطان جلال الدین 5,000 دینار بطور حق الخدمت کے ادا کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ ملک الاشرف کی سپاہ کو اس امر پر آمادہ کر سکے گا کہ ملک الاشرف کا ساتھ چھوڑ دیں اور شہر کے دروازے کھول دیں۔ جس وقت یہ بڑھیا سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے علاوہ سلطان کا وزیر شرف الملک کاتب ابن احمد اور حاجب بدر الدین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین کے کاتب ابن احمد نے سلطان جلال الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، بڑھیا کی یہ بات قطعاً غلط ہے، چونکہ ایک شہر کی آزادی کے لیے 5,000 دینار کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بڑھیا کو کوئی رقم نہ دی جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اس پر سلطان جلال الدین نے کہا، اس بڑھیا کو 1,000 دینار پیشگی دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو 1,000 دینار سے اس کی مدد ہو جائے گی، شاید اس سے یہ اپنا کوئی رکا ہوا کام نکال لے، اور اگر اس نے یہ کام کر دکھایا تو باقی رقم اسے بعد میں دے دی جائے گی۔ بہرحال سلطان جلال الدین نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اس بڑھیا کو 1,000 دینار ادا کر دیا، لیکن بڑھیا نے دھوکہ دہی سے کام لیا۔ اسے حاکم اخلاق ملک الاشرف کے کاتب ذکی اعجمی نے روانہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے ہی طور پر رقم سمیٹنے آ گئی تھی۔ بہرحال سلطان نے بڑھیا کی اس غلطی کو درگزر کیا۔ سلطان جلال الدین نے اخلاط شہر کا محاصرہ جاری رکھا ہوا تھا کہ اسے 2 انتہائی بری خبریں ملیں۔ پہلی خبر یہ کہ منگولوں کا سپہ سالار چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دریائے جیہوں کو عبور کرنے کے بعد آذربائیجان کی طرف بڑھا تھا۔ شاید اس کا ارادہ تبریز پر قبضہ کرنے کا تھا۔ دوسری بری خبر یہ تھی کہ سلطان جلال الدین کا بدترین دشمن کلتق خان بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ویلم کے دشوار گزار کوہستانی سلسلوں سے نکلا تھا۔ یہ وہی کوہستانی سلسلے تھے جن کے اندر کلتق خان نے اپنے لیے پناہ گاہیں بنا لی تھیں، اور اب وہ ان پناہ گاہوں سے نکل کر اس شاہراہ پر چڑھا تھا جو اصفہان کو جاتی تھی، کیونکہ سلطان جلال الدین اکثر و بیشتر اصفہان شہر کو ہی اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بنائے ہوئے تھا۔ لہٰذا شاید کلتق خان اصفہان پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے اپنے سامنے کمزور اور نہتہ کر دینا چاہتا تھا۔ یہ دونوں خبریں یقیناً سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لیے انتہائی روح فرسا تھیں۔ دوسری طرف اخلاط شہر کا محاصرہ جو دول پکڑتا جا رہا تھا، سلطان اسے بہت جلد سمیٹ دینا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان پہلے کی نسبت زیادہ توندئی اور تیزی کے ساتھ اخلاط شہر پر حملہ آور ہونے لگا۔ اس موقع پر شاید قدرت بھی سلطان جلال الدین کا ساتھ دینے پر آمادہ تھی، لہٰذا کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے سلطان اخلاط شہر کو جلد فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اخلاط شہر کا محاصرہ زیادہ طول پکڑ گیا تو شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کا قحط پڑ گیا اور اہل شہر کو جان کے لالے پڑنے لگے۔ اس موقع پر اخلاط شہر کے حاکم ملک الاشرف کے ایک سالار جس کا نام اسماعیل ایوانی تھا اور جو اس محاصرے سے سخت تنگ آیا ہوا تھا، سلطان جلال الدین سے خفیہ خط و کتابت شروع کر دی۔ آپ نے نامہ و پیام میں اسماعیل ایوانی نے لکھا کہ اگر سلطان اسے آذربائیجان میں جاگیر عطا کرنے کا وعدہ کرے تو وہ اخلاط شہر کی فتح میں سلطان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ چونکہ سلطان اخلاط شہر کا زیادہ دیر محاصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ 2 بڑی قوتیں منگول اور کلتق خان پیش قدمی کر رہے تھے، لہٰذا سلطان بہت جلد اخلاط کے محاصرے سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان اس غیر یقینی صورتحال سے تنگ بھی آ چکا تھا، اس لیے سلطان نے اسماعیل ایوانی کے ساتھ عطائے جاگیر کا وعدہ کر لیا۔ اسماعیل ایوانی نے رات کے اندھیرے میں سلطان سے ملاقات کی اور یہ تجویز پیش کی کہ سلطان اپنے لشکر کا کچھ حصہ اس کے ساتھ کر دے،
جسے وہ فصیل پر چڑھانے کے بعد اندرون شہر لے جائے گا اور شہر کے دروازے ان کے ذریعے کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ سلطان اس پر رضامند ہو گیا، لہٰذا اسماعیل ایوانی نے سلطان کے کچھ دستوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور رسیوں کے ذریعے سلطان کے لشکر کے اس حصے کو شہر کی فصیل پر چڑھا کر شہر میں اتار دیا۔ جو لشکر شہر میں اترا تھا اس کی کمانداری سلطان جلال الدین کا ایک سالار عطر خان کر رہا تھا۔ جس وقت عطر خان کی کمانداری میں کام کرنے والے سلطان جلال الدین کے لشکریوں کو اسماعیل ایوانی لے کر اخلاط شہر میں داخل ہو گیا، تب سلطان جلال الدین کے حکم پر اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی حرکت میں آئے اور رسی کی جن سیڑھیوں کے ذریعے اسماعیل ایوانی سلطان کے دستوں کو فصیل پر چڑھا کر شہر میں لے گیا تھا، انہی رسیوں کے ذریعے سے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی اپنے اپنے لشکر کو لے کر اخلاط شہر کی فصیل پر چڑھ گئے اور رات ہی رات میں انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ شہر کی فصیل کے اوپر حاکم شہر کے جس قدر لشکری پہرا دے رہے تھے ان سب کو قتل کر کے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے شہر کی فصیل اور اس کے تمام برجوں پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے روز شہر کے محافظ دستے کو جب پتہ چلا کہ سلطان جلال الدین کے کچھ لشکری کسی نہ کسی طرح شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انہوں نے سلطان جلال الدین کے ان دستوں پر حملہ کر دیا تھا جو عطر خان کی سرکردگی میں شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اخلاط شہر کے اندر جو لشکر شہر کی حفاظت پر مامور تھا اس کی تعداد سلطان کے متحدہ لشکر سے کافی زیادہ تھی، لہٰذا اس لشکر نے لمحوں کے اندر شہر میں داخل ہونے والے سلطان کے لشکریوں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس صورتحال میں سلطان کے ان لشکریوں کی جان پر بن گئی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ عطر خان کے تحت کام کرنے والے سلطان کے ان دستوں کی حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ قریب تھا کہ ان تمام دستوں کا شہر کا محافظ لشکر موت کے گھاٹ اتار دیتا کہ حسن اتفاق سے اسی وقت شہر کے محافظ لشکر کی نگاہ فصیل کے اوپر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے دو بہترین جرنیلوں یعنی اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے فصیل شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شہر کا محافظ دستہ جہاں کسی قدر بددل ہوا تھا وہاں شہر کے اندر داخل ہونے والے سلطان کے دستوں کو گھیرنے کا عمل انہوں نے بند کر دیا۔ اس موقع پر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے بھی اپنے اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی۔ شہر کے شرقی حصے پر اور خان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل سے اتر کر بلند قامت صنوبروں سے ٹکراتی ہوئی جنو خیز ہواؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا، جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار مغربی حصے سے فصیل سے نیچے اترا اور شہر کے محافظ لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین کے دستوں کو لے کر پہلے شہر میں اترنے والے عطر خان نے ایک دانشمندی کا کام کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بری طرح شہر کے محافظ لشکر کے ساتھ الجھ گئے ہیں اور یہ کہ انہوں نے شہر کے محافظ دستوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عطر خان نے اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شہر کا دروازہ کھول دیا۔ شہر پناہ کا دروازہ کھلنا تھا کہ سلطان جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ پھر وہ شہر کے محافظ لشکر پر داستانوں کے رنگین ابواب میں المیوں کے خوفناک مراحل کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اب اخلاط شہر کے محافظ لشکر پر سامنے کی طرف سے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ضرب لگا رہے تھے، جبکہ پشت کی طرف سے سلطان جلال الدین نے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ کم کرنا شروع کر دی تھی۔ آخر سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے شہر کے محافظ لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شہر کا حاکم ملک الاشرف شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ اب سلطان جلال الدین اور اس کے لشکریوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے تھے کہ انہوں نے بہت جلد شہر کے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ شہر کا حاکم ملک الاشرف سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگی۔ اس قدر زحمت اٹھانے کے باوجود سلطان جلال الدین نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک الاشرف کو معاف کر دیا۔ اس طرح اخلاط شہر پر سلطان جلال الدین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اخلاط شہر کا محاصرہ کرنے کے دوران ہی سلطان جلال الدین بری طرح بیمار ہو گیا تھا۔
اسی بیماری کے دوران اسے ایک اور بری خبر ملی، اور وہ یہ کہ شام کا حکمران رکن الدین، جو محاصرہ اخلاق کے ایام میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، سلطان سے اس نے اپنے پچھلے معاملات درست کرتے ہوئے اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کیا، اور رسد اور کمک کا بہت سا سامان بھی سلطان کو فراہم کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے سلطان جلال الدین کو خبر کی کہ سلطان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور عزت کو دیکھتے ہوئے حلب کے حکمران عز الدین عمر بن علی نے اپنے اطراف کے چھوٹے موٹے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، اور اس لشکر کے ذریعے وہ سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تاکہ ان علاقوں میں سلطان جلال الدین کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ شام کے حکمران رکن الدین نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ قبل اس کے کہ حلب کا حکمران عز الدین آپ پر حملہ آور ہونے میں پہل کرے اور آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو چاہیے کہ اچانک اس پر حملہ آور ہونے میں پہل کریں اور اس کے متحدہ لشکر کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیں۔ یہ خبر ملنے پر سلطان نے فوراً اپنا جنگی اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس سلطان نے اپنے خیمے میں ہی طلب کیا۔ اس اجلاس میں اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے علاوہ نیا سالار عطر خان، سلطان کا وزیر شرف الملک کاتب ابن احمد، حاجب بدر الدین اور قاضی مجیر الدین شامل ہوئے تھے۔ جب یہ سب لوگ سلطان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تو سلطان جلال الدین بولا، میرے صاحبوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے رفیقوں، خدا کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے اخلاص جیسے شہر کو فتح کیا ہے۔ اس کی فصیل ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی۔ سنو میرے بھائیوں، اس وقت مزید 3 مصیبتیں ہمارے سر پر منڈلا رہی ہیں۔ منگولوں کا ایک لشکر دریائے جیہوں عبور کرنے کے بعد تیزی سے تبریز کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ کلتخ خان اپنے لشکر کے ساتھ اپنے ویلم کے کوہستانی مستقر سے نکل کر اصفہان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک نئی خبر یہ آئی ہے کہ حلب کا حکمران عز الدین اپنے ہمسایہ حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار کیا ہے۔ اب ہمیں اپنے لشکر کے ساتھ ان تینوں قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس موقع پر اور خان بولا اور جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ بیمار ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مکمل طور پر آرام کریں۔ جہاں تک منگولوں اور کلتخ خان کا تعلق ہے تو آپ انہیں میرے اور پاسبان بھائی کے حوالے کر دیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ میں اور پاسبان دونوں اپنے لشکروں کو لے کر پہلے منگولوں کی طرف جائیں گے۔ ہمارے مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ کلتخ خان بڑی سست روی سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے پیش قدمی کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے خطرہ ہے کہ سلطان اچانک نمودار ہو کر اس پر شبخون نہ مار دے۔ سلطان محترم، مجھے امید ہے کہ میں اور میرا بھائی دونوں منگولوں کے سپہ سالار چرمغان کو بدترین شکست دیں گے، اور اسے شکست دینے کے بعد ہم کلتخ خان کا رخ کریں گے اور اسے اصفہان پہنچنے سے پہلے ہی جا لیں گے اور اسے بھی مار بھگانے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران آپ اپنے لشکر کا کچھ حصہ عطر خان کو دے کر حلب کے حاکم عز الدین کی طرف روانہ کیجیے۔ یہ اچانک اس پر حملہ آور ہو کر ایسا شبخون مارے کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال کے رکھ دے اور اسے ہماری طرف پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ میرے خیال میں اس طرح ہم تینوں حملہ آوروں سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان جب خاموش ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار بولا، سلطان محترم، میرے بھائی اور خان نے جو تجویز پیش کی ہے میں اس سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ میرے خیال میں آپ منگولوں اور کلتخ خان کو ہم دونوں بھائیوں کے لیے چھوڑ دیجیے، جبکہ عطر خان کو حلب کے حاکم عز الدین کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیجیے۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا، میرے بھائیوں، تو میں تم دونوں کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن عطر خان جنگ کا اتنا تجربہ نہیں رکھتا، اس لیے اسے حکمران عز الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا روانہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ تو طے ہے کہ تم دونوں مل کر منگولوں اور کلتخ خان کا مقابلہ کرو گے، لیکن میں تبدیلی یہ کر رہا ہوں کہ خود میں بھی اپنے لشکر کے ساتھ عطر خان کے ساتھ حلب کے حکمران عز الدین کے خلاف نکلوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس پیش قدمی کے دوران میرا بخار اتر جائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔
ہاں، اس سلسلے میں عطر خان میری پوری معاونت کرتا رہے گا۔ میرے متعلق تم دونوں فکر مند نہ ہونا۔ اب یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم دونوں منگولوں اور کلت خان سے ٹکرانے کے لیے یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ عطر خان میرے ساتھ کام کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جنگی مجلس ختم ہو گئی تھی اور ہر کوئی سلطان کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ اور خان پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے کے وسط میں بچھے ہوئے گدے کے اوپر تیان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی الجائی دونوں بیٹھی نئے لباس سی رہی تھیں۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں آ کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر اور خان تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ تیان، تم دونوں بہنیں اب کھڑی ہو اور یہ سینے وینے کا کام بند کر دو، اس لیے کہ ہم دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اس پر تیان نے غور سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کوچ کس سمت ہوگا؟ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہاں سے ہم سیدھا دریائے ارس کا رخ کریں گے، اس لیے کہ منگولوں کا سردار چارمغان دریائے جیہوں کو عبور کرنے کے بعد تبریز کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ تبریز پر قبضہ کرے۔ پہلے ہم چارمغان سے نپٹیں گے، پھر واپس لوٹیں گے اور اس شاہراہ کی طرف آئیں گے جو ویلم سے اصفہان کی طرف جاتی ہے۔ اس شاہراہ پر کلت خان پیش قدمی کر رہا ہے، اس کا ارادہ اصفہان پر قبضہ کرنے کا ہے۔ منگولوں سے نمٹنے کے بعد ہم کلت خان کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ میرے خیال میں اب تم دونوں بہنیں فوراً اٹھ جاؤ، تیاری کرو تاکہ یہاں سے کوچ کریں۔ اور خان کے اس انکشاف پر تیان اور الجائی خاتون دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ الجائی اپنے شوہر پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ چلی گئی تھی تاکہ اپنے خیمے کا سامان جا کے سمیٹے، جبکہ اور خان اور تیان دونوں میاں بیوی بھی اپنے ضروری سامان سمیٹنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکروں کے ساتھ اخلاص شہر کے نوا سے کوچ کر گئے۔ منگولوں کا سپہ سالار چرمغان جب اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا آذربائیجان کے دریائے ارس کے کنارے کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی وادی میں آیا، جہاں کچھ عرصہ پہلے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو چغتائی اور چارمغان کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، تو اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار چارمغان کے لشکر کی راہ روک کر کھڑے تھے۔ شاید اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے ایسا جان بوجھ کر کیا تھا، اور جن وادیوں میں انہیں ایک بار منگولوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہی وادیوں کے اندر وہ چارمغان کو شکست دے کر اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ جو ہی منگول سپہ سالار چارمغان اپنے لشکر کے ساتھ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے سامنے آیا، ان دونوں نے جنگ کے لیے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ چارمغان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے بھی فوراً پڑاؤ کر کے جنگ کے لیے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب منگولوں کا سپہ سالار چارمغان حرکت میں آیا اور حملے کی اس نے ابتدا کی۔ اس کی طرف سے حملے کا حکم ملتے ہی وحشی اور خونخوار منگول اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ چارمغان اور اس کے ماتحت کام کرنے والے منگولوں کے حوصلے بہت بلند تھے، اس لیے کہ جس جگہ جنگ شروع ہوئی تھی اسی جگہ اس سے پہلے چارمغان اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر چکا تھا، اور وہیں پر اور خان اور تیان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چارمغان جب اپنے منگول لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تو تھوڑی دیر تک اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں کے لشکر کو روکتے رہے۔ پھر پہلے اور خان جاریت پر اترا۔ اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ منگولوں کے خلاف حرکت میں آیا اور ان پر صدیوں کے الفاظ کے معنی بدل دینے والے حادثوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اور خان کے یوں دوا سے جاریت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پاسبانوں کا سپہ سالار بھی کسی بھولے بسرے خیال من کی طرح حرکت میں آیا اور منگولوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے یوں خونخواری کے ساتھ حملہ آور ہونے کے بعد میدان جنگ سنگدل سیاہ رات میں سمندر کی سر پیٹتی لہروں
میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وحشی خونخوار منگول دلاسوں کی دہلیز پر پہلے رائے گاں کی طرح ضرب لگاتے، پرانے کھنڈروں میں شور کرتی کالی بھیانک رات کی طرح آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہو رہے تھے۔ دریائے ارس کے کنارے میدان جنگ میں ہر سو ہر طرف 100 رنگ کے خونی جلوے بکھرے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک آذربائیجان کے دریائے ارس کے کنارے منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی آ گیا کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے لشکر کو خوب پھیلاتے ہوئے منگولوں کے لشکر کی اگلی صفوں کا مکمل صفایا کر دیا۔ پھر وہ منگولوں کے لشکر کے وسطی حصوں کے علاوہ پہلوؤں پر بھی ضرب لگانے لگے تھے۔ جنگ کا پلہ اور کامیابی اب لگتا تھا گویا اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کی مٹھی میں بند ہو کر رہ گیا ہو۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے جب دیکھا کہ منگولوں کی اگلی صفوں کا صفایا کر دیا گیا ہے اور یہ کہ اب ان کے لشکری منگولوں کے وسطی حصوں کے علاوہ پہلوؤں پر بھی ضرب لگانے لگے ہیں، تو انہوں نے اپنے لشکر کو اپنے حملے میں اور زیادہ زور پیدا کرنے کا اشارہ دیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکری بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے منگولوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے، یہاں تک کہ منگولوں کے وسطی حصے کے علاوہ پہلوؤں کی بھی کئی صفوں کو انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چارمغان کو یقین ہو گیا تھا کہ دریائے ارس کے کنارے اس جنگ میں اس کی شکست یقینی ہے، لہٰذا اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ دریائے ارس کے کنارے کنارے دور تک اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے چارمغان کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے لشکر کی تعداد مزید کم کی۔ پھر وہ اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ منگولوں کے پڑاؤ کا سارا سامان انہوں نے سمیٹا، پھر وہ اس شاہراہ کی طرف بڑھے جو اصفہان سے ویلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان جلال الدین اپنے چھوٹے سالار اتر خان کو لے کر اپنے ہدف کی طرف بڑھا۔ شام کے حکمران علاؤدین اور حلب کے سلطان عز الدین کو جب سلطان جلال الدین کی اس پیش قدمی کا علم ہوا تو ان کے درمیان یہ طے پایا کہ شام کے ایک حصے کا حکمران علاؤدین اپنے لشکر کے ساتھ حلب کے سلطان عز الدین سے آ ملے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو بھی اپنے لشکر کے ساتھ جمع ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت شام کے ایک حصے کا حکمران علاؤدین اپنے لشکر کے ساتھ حلب کے سلطان عز الدین سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، سلطان جلال الدین نے اس پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ گو اس وقت سلطان جلال الدین سخت بخار میں مبتلا تھا اور اس کی حالت یہ تھی کہ وہ گھوڑے پر آرام سے بیٹھ نہ سکتا تھا۔ تاہم اس موقع پر شام کے حکمران رکن الدین جو محاصرہ اخلاق کے دوران سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنی فرما برداری کا اظہار کیا تھا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا۔ سلطان نے رکن الدین اور اپنے سالار اتر خان کو علاؤدین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا، جو اپنے لشکر کے ساتھ حلب کے سلطان عز الدین سے جا ملنا چاہتا تھا۔ اتر خان اور رکن الدین دونوں نے بڑی تیزی سے علاؤدین کو جا لیا اور اس پر حملہ آور ہوئے۔ علاؤدین زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس کے کتنے لشکری جنگ میں کام آئے ہیں، بس وہ ایسا بھاگا کہ اپنے لشکر کو لے کر وہ حلب کے سلطان عز الدین سے جا ملا۔ سلطان کی صحت ابھی تک ٹھیک نہ تھی اور وہ بیمار تھا، تاہم اپنے لشکر کے ساتھ وہ جب بیاس جان کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر حلب کا سلطان عز الدین، علاؤدین اور دوسرے چھوٹے بڑے حکمران اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کی راہ روک کر کھڑے ہوئے تھے۔ بیاس جان کے مقام پر سلطان جلال الدین اور دشمنوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ سلطان کے دائیں بازو نے دشمن کے بائیں بازو پر حملہ کر کے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا، جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے لشکر کا ایک حصہ ٹیلے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ دشمن کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی تعاقب میں دوڑ پڑے۔ تھوڑی دور تک دشمن کی فوج ایک نشیب میں داخل ہو گئی۔ سلطان جلال الدین اور اس کے لشکری بھی سائے کی طرح ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاؤدین نے اس وادی کے کنارے پر کچھ چوکیاں بٹھا رکھی تھیں۔ جب سلطان جلال الدین کا لشکر زد میں آیا
تو چوکیوں کے اندر جو انہوں نے سپاہی اور لشکری گھات میں بٹھا رکھے تھے وہ شکاری پرندوں کی طرح سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے علاوہ جنگ میں شکست کھانے کے بعد حلب کے حکمران سلطان عز الدین اور علاء الدین کے جو لشکری بھاگ رہے تھے وہ بھی مڑے اور حملہ آور ہو گئے۔ اب دو طرفہ حملے سے سلطان جلال الدین کا لشکر اس حملے میں سلطان جلال الدین کے لشکر کے کئی چھوٹے سردار اور سالار مارے گئے۔ رکن الدین جو شام کے ایک حصے کا حکمران تھا اور سلطان کی مدد کے لیے آیا تھا وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ بہرحال اس جنگ میں سلطان جلال الدین کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین نے نہ سلطان جلال الدین کا تعاقب کیا اور نہ ہی دوبارہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے سلطان جلال الدین کا تعاقب کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مناسب جگہ سلطان جلال الدین مڑ کر ان پر ایسا حملہ کرے کہ ان کی فتح کو شکست میں بدل دے۔ سلطان جلال الدین کی شکست کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ وہ بیمار تھا اور گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میدان جنگ کے لمحہ بلمحہ بدلنے والے حالات کا اندازہ نہ کر سکا، گویا فوج بغیر کماندار کے لڑی تھی جو شکست کا باعث بنی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان جلال الدین کو اپنی ذاتی شجاعت پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ فوری طور پر سخت مہم کو بھی سر کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا، اس لیے ناکافی تیاری کی وجہ سے اسے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ مزید برآں سلطان جلال الدین کے مزاج میں بے صبری کا مادہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب کبھی ایسا موقع آتا بغیر پس و پیش کے میدان میں کود پڑتا اور اس کے دوست اور چاہنے والے سر پیٹ کر رہ جاتے۔ اس موقع پر بھی اگر سلطان جلال الدین نے کہیں رک کر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی واپسی کا انتظار کیا ہوتا اور پھر متحدہ لشکر کے ساتھ وہ حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے ساتھ جنگ کرتا تو یقیناً وہ اپنے دونوں دشمنوں کو بدترین شکست دیتا، لیکن الٹا اس جنگ میں سلطان جلال الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں کو بدترین شکست دینے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ کی طرف آئے جو ویلم سے تہران کم اور کاشان سے ہوتی ہوئی اصفہان شہر کی طرف جاتی تھی۔ اسی شاہراہ پر سلطان جلال الدین کا بدترین دشمن کلتغ خان اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا۔ تہران اور ویلم کے درمیان کھلے میدانوں میں اچانک پاسبانوں کا سپہ سالار کلتغ خان کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے یوں سامنے آنے پر کلتغ خان یہی سمجھا تھا کہ سلطان جلال الدین اور خان دونوں حلب کے سلطان عز الدین اور شام کے حکمران علاء الدین کے خلاف برسر پیکار ہوئے ہیں، جبکہ سلطان جلال الدین نے پاسبانوں کے سپہ سالار کو اس کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا ہے۔ کلتغ خان نے جب یہ دیکھا کہ اس پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ جو لشکر ہے اس کی تعداد کلتغ خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے تو کلتغ خان بڑا خوش ہوا اور متکبر ہوا۔ اسی تکبر، اسی تعافر اور اپنی اسی منفی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کلتغ خان نے پہلے حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ پھر اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے کلتغ خان پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ دوسری طرف پاسبانوں کا سپہ سالار بھی سینے میں اڑتی چنگاریوں کی طرح کلتغ خان کے اپنی تعداد سے دگنے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ ویلم اور تہران کے درمیان کھلے میدانوں میں کلتغ خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے درمیان تھوڑی دیر تک گھمسان کا رن پڑا۔ کلتغ خان کو پختہ امید تھی کہ وہ اس جنگ میں ہر صورت پاسبانوں کے سپہ سالار کو شکست دے کر مار بھگائے گا، لیکن عین اس وقت جب کہ جنگ کی دیوی کا رقص اپنے عروج پر تھا، کلتغ خان کے لشکر کی پشت کی طرف سے اور خان اپنے لشکر کے ساتھ اپنی قوم کی تقدیر اور اپنی ملت کا بخت، بے گناہوں اور مظلوموں کے آنسوؤں کا سمندر، بہنوں کی دعاؤں کا اثر، بیٹیوں کے دوپٹوں کے سایوں کا محافظ بن کر نمودار ہوا۔ صداقتوں اور ستوتوں کی شعاعوں کے ماورائی سفر اور تائید ایزدی کے سرخ عنوان کی طرح وہ کلتغ خان کے لشکر کے پشتی حصے کی طرف آیا اور ریزہ ریزہ کر دینے والے عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا۔